صاحب ضعیف حدیثاں پیش کرتے ہیں، ضعیف مدان کیا ہونا مدان بکوا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراء ركعا سجدا
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ایمان لمن لا عہد له ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات کبریائی برتری بڑھائی اللہ مالک الملک حکم الحاکمین کی ذات اقدس و مقدس کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات فخر موجودات پیغمبر رحمت ہادی کل مرشد سبل سیدنا و مولانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اقدس کو زیبا ہے۔ احباب زیباکار، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے ہمارے خطبات جمعہ چل رہے ہیں۔ سیرت نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اور مقام کا وہ عظیم پہلو ہے کہ جس پہلو کو محدثین، تبع تابعین، ائمہ اعظام، علماء اکرام اور صحابہ اعظام بیان کرتے چلے گئے ہیں، لیکن اس موضوع کا، اس عنوان کا زمین کے اوپر ابھی تک کسی حوالے سے بھی اہتمام نہیں ہوا۔ ہر دانشور، ہر اسکالر، ہر محدث، ہر مجدد اس زمین کے اوپر آخر پہ یہی فیصلہ کرتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، ان کا ذکر ختم نہیں ہوا، مجھے نیند آ گئی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا ہاتھ لکھنے سے قاصر ہو گیا ہے، میری زبان بولنے سے قاصر ہو گئی ہے، لیکن آج تک کسی نے نہیں کہا کہ اس کی تحقیق کرنے سے نتائج آنا بند ہو چکے ہیں۔ آج تک کسی نے نہیں کہا کہ اس کی تخریج کرنے سے مسائل کا اخذ ہونا بند ہو چکا ہے۔ یہ سیرت کا عنوان اتنا پائیدار کیوں ہے کہ یہ اس نہج تک ہے کہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے طلبہ سے کہ 3 کام کم سے کم کرو، 3 کام
کم سے کم کرو. کہتے تھے کہ کم سویا کرو، کم کھایا کرو، کم پچھتایا کرو. کہتے تھے جتنا پچھتاؤ گے کم نا، اتنے ارادوں کے لیے، اپنی منزل کے لیے رستے نکلیں گے. اگر نالائکی اور فیلئر کو لے کے بیٹھے رہو گے تو کامیابی کے نئے رستے بھی نہیں کھلیں گے، نئے آئیڈیاز بھی نہیں آئیں گے. تو سونا کہتے تھے کہ یہ کوئی کام نہیں. اکثر پڑھا رہے ہوتے تو کوئی آنکھ لگ جاتی تو کہتے اوے چھڈ دے سونا، دنیا تے نہ سو، قبر چ سوندے ہی رہنا ہے. کافی لمبا ٹائم ہوگا تیرے سونے کا، سوتے رہنا، جاگ لے ذرا. دو باتیں، کھانا وہ کٹ کھایا کرو، کم کھایا کرو. استاد جی کیوں کٹ کھائیے، 4 دن دی زندگی کھا پی لئیے، موج کر لئیے. اور نہیں، کم کھایا کرو. کھانے کے لیے نہ جیو، جینے کے لیے کھانا کھاؤ. یہ ان کے 3 ہمیں حکم ہوا کرتے تھے. تو وہی انداز ہے کہ جتنی بھی تخریج کی ہے، نتائج سیرت کے باب سے نکلتے رہے ہیں. جتنی بار ہی اس کو پڑھا ہے، اس نے ایک نیا ہی آئیڈیا دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ نبی رحمت سے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی ہے. ربنا وبعث فیہم، اے اللہ مبعوث کر، بھیج رسولہ، ایک رسول کو. تو اشارہ جناب محمد رسول اللہ کی طرف ہے. کریں کیا؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ آ کے اس زمین پہ تیری آیات کی تلاوت کریں. یتلو، تلاوت کریں، پڑھیں. تو ہوگا کیا؟ علیہم آیاتک ویزکیہم، اس کے ساتھ ان لوگوں کا تزکیہ ہوگا. یزکیہم، ان کا تزکیہ ہوگا. تو اللہ وہ تزکیہ بندوں کا تو ہوگا، اور آیات جو اللہ نبی بھیجے گا وہ پڑھے گا. تو وہ تزکیہ کیسا ہوگا؟ ٹوٹل ٹائم کے لیے ہوگا یا چند دنوں کا یا چند لوگوں کا؟ نہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ 2 چیزوں سے مزین ہوگا. اس کے اندر ایک ہوگا یعلم، ایک تو اس کے اندر علم ہوگا. چیزیں 2 ہیں، دونوں کے اندر علم ہے. یعلم، تعلیم ہوگی، علم ہوگا. کتابہ، ایک کتاب ہوگی جو ہمارے پاس 30 پاروں کی شکل میں موجود ہے. اور دوسری ہوگی والحکمہ، حکمت ہوگی. آج تک تمام مکاتب پہ فکر کے نزدیک، چاہے وہ کسی بھی منہج سے تعلق رکھتا ہے، کوئی بھی محدث، کوئی مجدد، کوئی شیخ الحدیث، کوئی اسکالر، ان 2 چیزوں کا جو مفہوم اور معنی بیان کرتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ. کتاب تو سمجھ آتی ہے کہ قرآن کی شکل میں موجود ہے، اور اس کی صفت یہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے. والحکمہ، یہ حکمت کیا ہے؟ تو محدثین کہتے ہیں حکمت سے مراد اس مقام پہ نبی رحمت کی حدیث ہے. آپ کی حدیث
حکمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان، اور حکمت سے مراد آپ کی زندگی، آپ کے لیل و نہار، آپ کی صبح و شام، آپ کا جاگنا اور سونا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ سب حکمت ہے۔ تو نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حکمت قرار دیا اور قرآن کو کتاب قرار دیا۔ اب ان دونوں چیزوں سے مسائل کی تخریج قیامت تک جاری رہے گی، یہ فیض یافتہ ہیں، اس سے فیض ملنا ہے امت کو۔ اب امت کی قسمت، ہر صاحب عقل کی قسمت کہ وہ اس سے فیض کتنا لیتا ہے، اس سے کتنے مسائل تخریج کرتا ہے، اس سے کتنی باتیں سمجھتا اور سمجھاتا ہے، یہ اب ہماری قسمت ہے، ہمارا مقدر ہے، ہمارا نصیبہ ہے۔ احباب ذی وقار، جس مقام پہ میں بات کو لے کے جانا چاہتا ہوں وہ مقام آن پہنچا ہے، نتیجہ دینے لگا ہوں۔ یہ کتاب اور حکمت، قرآن اور نبی کی حدیث اور نبی کی سیرت اور نبی کی تعلیم اور نبی کا روز و شب، ان تمام کے مجموعے کو میں 2-3 نام دے دیتا ہوں۔ ایک نام ہے کہ اس کا نام ہم رکھیں گے قرآن و حدیث، دوسرا نام رکھیں گے اطیع اللہ و اطیع الرسول، تیسرا نام ہم رکھ دیں گے دین اسلام۔ یہ 2 چیزیں دین ہیں، یہ اسلام ہے، تو قرآن بھی تو یہی حکم دے رہا ہے نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ یہ نتیجہ دینا چاہتا تھا اتنی لمبی تمہید کا کہ اللہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں اور قرآن بھی تو یہی کہہ رہا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ هو الذی، وہ ہے اللہ، هو الذی، وہ ہے ذات برحق جو سارے نظاموں کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے، وہ ہے ذات برحق جو ہر پیغام کو، ہر انسان کو، ہر قلب کو، ہر دل کو، ہر نفس کو اپنے کنٹرول میں اپنے حساب سے رکھتی ہے اور چلاتی ہے۔ اس نے ایک نظام نازل کیا ہے، اس نے ایک اس زمین کے اوپر نظام متعارف کروایا ہے۔ وہ نظام جو اس زمین پہ آیا ہے، اس نظام کو کہا گیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ اس کو ہدایت کہتے ہیں، بالہدی، اس کو ہدایت کا رستہ کہتے ہیں۔ ارسلہ، بھیجا گیا ہے، رسولہ، ایک پیارا سا اپنا قاصد، ایک پیارا سا اپنا بندہ، ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور اس کو دین حق دے کے مبعوث کیا گیا ہے، ودین الحق لیظہرہ
علی الدین کلہ، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں کہ شاید کسی ایک جماعت کا نصاب ہے کہ جو چوتھی کی کلاس تو پڑھے گی کہ تیسری نہیں پڑھے گی، شاید کہ ایم اے والے پڑھیں گے کہ بی اے والے نہیں پڑھیں گے، یا بی اے کی کلاس پڑھے گی تو جناب ایم اے والے نہیں پڑھیں گے۔ نہیں، یہ ایسا نصاب ہے، ایسی تعلیم ہے، ایسے ضابطے ہیں، ایسے اخلاقیات ہیں کہ جن اخلاقیات اور ضابطوں کے اندر ہر انسان کو ہر وقت کے لیے ضم ہونا پڑے گا، اور ہر دین کو، ہر نظریے کو، ہر سبق کو، ہر خیال کو، ہر سوچ کو، ہر جناب اس زمین کے اوپر رہنے والے ضابطوں کو اس میں ضم ہو کے، اور ضم ہونے کے بعد اس کی شکل اختیار کرنے کے بعد بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سب کے سب دینوں کا یہ باب بن جائے گا، سب کے سب نظریات کا یہ خلاصہ بن جائے گا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہوں تو آدم کی نبوت کو ضم کیا گیا ہے محمد کی نبوت میں، اور اگر دوسرے الفاظ میں کہوں تو کہوں نا کہ تمام انبیاء کی نبوت، تمام انبیاء کی رسالت، تمام انبیاء کے تمام اسباق کو ضم کیا محمد الرسول اللہ کی تعلیم میں، اور ضم کرنے کے بعد کہا کہ میں نے اس کو ہدایت بنا کے نازل کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس کو تمام دینوں کے اوپر غالب کر دوں، تمام دینوں کے اوپر غالب کر دوں۔ کیوں غالب کر دوں؟ کیونکہ یہ سبق جو ہے یہ خلاصہ کلام ہے، انہوں خلاصہ کلام اندے نے، اس واسطے انہوں غالب کرنا ہے۔ اللہ، میں ایک طالب علم جہا بندہ تے میری سوچ ہے کہ چاہندی ہے کہ اگر اے غالب ہون دے بعد یا انہوں غالب کرن دی سوچ رکھن والے تو علاوہ او سوچ بن جائے کہ اس دین نو غالب نہیں ہون دینا، بلکہ اندے اندر تخریج کرن تو بعد اندے اندر تخفیف کرنی ہے، اندے اندر اساں کوئی اپنی چیزاں داخل کرنیاں نے، اینو اساں اپنے حساب نال بنانا ہے، یا اینو اپنے حساب نال چلانا ہے، یا اینو اپنے حساب نال بنان تو بعد چلان تو بعد اینو انکار کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے، یا اینو باطل ثابت کرنا ہے۔ تے اللہ پھر تیرا کی اعلان ہے، اے تے اعلان ہے ہی ہے کہ حق ہے، اینو غالب کرنا ہے، اے غالب کرن واسطے مومن کوشش کرن، تے جے کوئی اندے برعکس ٹرے تے اندے بارے کی اعلان ہے۔ فرمایا میرے صحابیوں، اے میرے بندو، اے امت محمدیہ کے لوگوں، میں اللہ جو کتاب و حکمت دیتا ہوں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، میں اللہ جڑا کتاب بھی دینا تے حکمت بھی دینا، جڑا انج کرے گا میرے نزدیک انہوں کی کیا جائے گا، میرے نزدیک کو کی ہوئے گا، میرے نزدیک ان دی کی حیثیت ہوئے گی، یا دوسرے لفظیں کہاں کہ میں انہوں سزا کی دیواں گا۔ جی اللہ سزا بھی دسو، جی اللہ جڑا انج کرے گا ان دے بارے حکم بھی دسو۔ فرمایا حکم ہے وے جڑا انج کرن والا ہوئے گا، جس مقام تے جس انداز بھی کرے گا، ان دے واسطے حکم میں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حکم ہے دے کہ ہر حکم جڑا دین چ نواں کیتا جائے گا،
میرے نبی دے طریقے نو چھوڑ کے، میرے نبی دے حکماں نو چھوڑ کے، میرے نبی دے سبقاں نو چھوڑ کے، میری اتاری ہوئی کتاب دا غلط مفہوم لے کے اگر کوئی ہور رستے بنائے جان گے، اگر کوئی ہور سوچاں لائیاں جان گیاں، اگر کوئی ہور رستے بنائے جان گے تے میں کہنا وا اونوں میں بدعت کہواں گا، اور بدعت دی آدمی دا ٹھکانہ میں جہنم بنایا ہے۔ کیڑی کیڑی بدعت؟ اللہ او بدعت جڑی کدی پرانے دور وچ سی کہ پرانی بدعت، کہ اللہ او بدعت جڑی اج نویں دور وچ ہے، نویں دور کی نئی بدعت، پرانے دور دی پرانی بدعت، کیڑی بدعت چلے گی تے کیڑی نہیں چلے گی؟ فرمایا تینوں سمجھ نہیں آوندی، کل بدعت ضلالہ، سارے دے ساریاں بدعتاں، نویں دور دی بدعت وی تے پرانے دور دی بدعت وی میرے نزدیک ٹھکانہ ایک رکھ دیئے، انہوں جہنم کہندے نے۔ میرے نزدیک وہ جہنم ہے تو جہنم چی جائے گا، چاہے خلوص بڑھے، چاہے جناب سوچ بڑی ہے، چاہے جناب او وڈے وڈے نعرے تے بڑیاں وڈیاں گلاں کرن والا، لیکن نعرے کم نہیں دین گے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ حضرت امام مالک کی فرماندے نے جس بندے نے دین اسلام اندر بدعت دا آغاز کیتا، اس بندے نے زمین تے نبوت دا اعلان کیتا۔ جن زمین تے بدعت دا آغاز کیتا، اس بندے نے جناب مخفی الفاظ دے وچ نبوت دا اعلان کیتا کہ آقا نبی محمد تو تے ہو نہیں سکیا، میں کرنا پیا واں تے میں جیندہ کرنا واں پیا، اے جناب کرنا چاہیے سی تے وہ نبوت دا اعلان کر رہے ہیں، وہ ختم نبوت دا چور تے ڈاکو بن چکے ہیں۔ جی سمجھ کی آئیے اندہ ٹھکانہ جہنم ہے۔ آؤ ایک او بندہ وینیا جس بندے نے نبی دے دور چے اس طرح دی حرکت کی تھی، حرکت کی تھی ہے۔ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ کلمہ پڑھے ہے، مسلمان ہو گیا ہے۔ مسلمان ہون تو بعد حضور دی بارگاہ چاندہ بندہ ہے۔ میرے نبی نے دیکھیا کہ بندہ پڑھیا لکھیا ہے، پہلے یہودی سی، پڑھے لکھے دیکھ کر کے میرے تیرے پیر و مرشد نے اندے ذمہ کم لگایا، فرمایا تو پڑھیا لکھے کیوں نہ ہوئے کہ جو وہی میرے تے نازل ہوئے، جو وہی میرے تے نازل ہوئے اس وہی نو لکھ دیا کر، تحریر کر دیا کر۔ کہنے لگا جی یا رسول اللہ ٹھیک ہے، جو وہی تو اڈے تے نازل ہوئے تسی میں نو دسیا کرو، میں لکھ دیا کرانگا۔ انہیں لکھنا شروع کر دیتا، یعنی کاتب وحی بن گیا۔ میرے نبی دیاں حدیثاں تے میرے نبی دوتے نازل ہون والا قرآن لکھن لگ گیا۔ ہے سی پہلے یہودی، لیکن کچھ ہی دیر گزری، صحابہ اندہ ادب بھی کر دینے، صحابہ اندہ احترام بھی کر دینے، لیکن احترام تے عزت نو راس نہیں آئی نہیں راس تے ایسے انداز اندر ایک دن کی آندہ یار لکھ دا تے سارا کچھ میں وہاں، لکھ دا تے سارا کچھ میں وہاں تے محمد تے نازل ہندہ لکھنا ہی ہے نا، اگوں میں ہی لکھا کرانگا، اگوں تو میں ہی لکھنا کرانگا، یعنی دوجیاں لفظیں کہ میں محمد دی ضرورت نہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، میں نے کوئی ضرورت نہیں رہی۔ فرمایا اچھا اے تو اٹھیا تے دوبارہ یہودی ہون دا اعلان کر دیتا، یہودی ہو گیا ہے تے یہودی ہون تو بعد اے جناب کی گلاں کردا ہے، یہودیاں اندر بہ کے محمد نو تے پتہ ہی کوئی نہیں، دسدا جو کچھ سا میں دسدا سا، لکھواندا جو کچھ سا میں لکھواندا سا، محمد تے کیڑا کو فرشتہ آندا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ، یا محمد تے کیڑی کو نبوت تے گل بات ہی کوئی نہیں ہوتے، وہ جو کچھ میں دسدا سا وہ بس لکھیا جاندا سی، اس تو علاوہ گل کوئی نہیں۔ اس طرح کر کے اتھے بہ کے جناب اس طرح دی بکواس کر رہے ہیں۔ میرے نبی دے صحابہ نو پتہ چلیا، حضور
حضور اے بندہ جڑا مسلمان ہویا دوبارہ یہودی ہو گیا، اے انج دیاں گلاں کر رہا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ کچھ دن ویکھ لو، کچھ ٹائم دیکھو، اے بندہ کتاب و حکمت دی توہین کردا ہے، کتاب و حکمت دے تخریف کردا ہے۔ تے میرے نبی فرماندے نے کچھ دن دیکھو، تے ایک دن ایک صحابی آئے آکے اندھے نے اللہ دے رسول اساں انہوں تواڈی گستاخی کردے بھی پایا ہے، اللہ دے رسول قتل نہ کر دئیے۔ میرے تیرے پیر و مرشد فرماندے نے اے میرے صحابیوں انہوں قتل نہیں کرنا، ان دے ذریعے اللہ ایک معجزہ دکھائے گا، ان دے ذریعے ایک جناب زمین تے سبق آئے گا۔ حضور کی سبق آئے گا تے کنج آئے گا؟ فرمایا انہوں مر لین دیو، انہوں مرن دیو تے مرن تو بعد پتہ لگے گا۔ صحابہ کہندے نے اسی اڈیک دے رہ کہ انہوں موت آئے تے اسی دیکھیے، پھر ایک دن انجدہ آئی گیا کہ انہوں موت آ گئی، اور موت جویں انہوں آئی اے مریا تے مرن تو بعد یہودیاں نے انہوں مدینے دے اندر دفن کیتا، تے مدینے چ دفن کر کے اپنے گھروں چلے گئے کہ رات دا لمحہ مدینے دی مٹی غیرت والی مٹی ہے، مدینے دی مٹی گستاخ پیغمبر نو گوارا نہیں کر دی، مدینے دی مٹی غیرت والی مٹی، اے گستاخ جڑا کتاب و حکمت دا ہوئے انہوں گوارا نہیں کر دی۔ مدینے دی مٹی نے غیرت دکھائی کہ رات نو جناب قبریں دی شک ہو گئی، کھل گئی، تے قبر دے وچوں باہر جا گریا، باہر گریا تے صبح جدو یہودی گئے دیکھیا کہ باہر پیا، پکڑ کے دوبارہ انہوں جناب قبر اندر دفن کیتا تے کہندے کی نے لگدا ہے مسلماناں دے نبی دی توہین کردا سی، لگدا ہے کہ اے مسلماناں دی کتاب و حکمت دی توہین کردا سی۔ مسلماناں نے اپنا غصہ کڈیا تے انہوں باہر چک کے سٹ دیتا ہے، دوبارہ دفن کر کے گئے، اور نال ہی چند لڑکے چند جوان تھے راکھی بائے نے، رات ہوئی کہ قبر شک ہوئی تے پھر باہر، اور نوجوان جا کے آندے نے یہودیو او گل سچی جے اساں اپنی آنکھاں نال ویکھے ہے، انہوں دی قبر قبول ہی نہیں جے پی کر دی۔ کہندے نے یار تو انہوں ہی ہمیں مغالطہ لگیا، دفن کرو، سیانے بندے بٹھا دیو، سیانے بٹھائے گئے، سیانے بان تو بعد رات ہوئی کہ قبر پھر شک ہو گئی، قبر کھلی تے مردہ پھر باہر جویں ہی باہر گریا، باغ گئے ڈر کے کہ کوئی عذاب نہ آ جائے۔ اج تیسری رات ہے کہ دیکھنے آگے اندی لاش جڑی ہو قبر قبول نہیں کر دی پئی، جویں باہر ڈگیا گریا باہر، انہوں باہر دیکھ کے نکل گئے، اور صبح ہوئی جدوں یہودی اکٹھے ہو کے آئے دیکھن تے جنگل دے درندے دی لاش نو چیر پھاڑ چکے سن۔ میں کہنا اگر گستاخ رسول دے فتوے لانے سوکھے نے تے کئی سال گزر چکے نے، مدینے دی مٹی نے علامہ احسان نو قبول کیتا ہویا ہے، او کدوں دا قبول کیتا مدینے دی مٹی نے؟ او عثمان دے قدماں دی خاک، سیدنا ابراہیم دے قدماں دی خاک، امام مالک دے قدماں دی خاک، علامہ احسان جناب اس جگہ تے دفنے۔ گستاخ دے فتوے لان تو پہلوں گستاخ کے فتوے لگانے سے پہلے یہ سوچو یہ دین تیرے باپ کا نہیں، یہ دین محمد الرسول اللہ کی جاگیر ہے، اور اس کے چوکیدار کا نام احسان علیہ ظہیر ہے۔ آج بھی بقیع کے قبرستان میرے نبی کے روضے کی قربت میں دفن احسان علیہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ۔ اے مدینے دی مٹی نے اس بدبخت نو قبول نہیں کیتا، باہر سٹیا تے جویں باہر سٹیا نکل گئے۔ صبح دیکھیا کہ ہندی لاش نو درندے کھا چکے نے، تے صحابہ تک خبر پہنچ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابیو دسو نا نتیجہ آیا کہ نہیں، نتیجہ آیا کہ نہیں؟
حضور نتیجہ آ چکے ہے، فرمایا جو میری کتاب اور حکمت دی تذلیل کرے گا اللہ ذلیل کرے گا۔ میری کتاب اور حکمت دی تذلیل کرن والے نو اللہ ذلیل کر دے گا۔ تسی کہو گے کہ اے ذلت تے او یہودی نو ملی کہ کسے مسلمان نو بھی مل سکدی ہے؟ جی مل سکدی ہے۔ اج بھی گواہی موجود ہے کہ جدو ایک بدبخت نے توہین اس انداز دے اندر کی تھی، کہندے اے کی میں اس چیز نو نہیں مندا کہ مسلمان اور نبی علیہ السلام دا حکم ہے کہ جدوں اٹھو اٹھدیاں سب تو پہلے وضو کرو، کیڑی ضرورت ہے وضو کرن دی؟ آندے نے جی ہاتھ دھونے چاہیے نے، پتہ نہیں رات نو ہاتھ کتھے کتھے اپڑ گئے نے، رات نو ہاتھ کتھے کتھے جا پہنچے ہے، کتھے جا پہنچے ہے۔ اگے بکواس کردہ کی کہندا آندہ کسے ملہ دے کار جا پہنچے ہے۔ میرا ہاتھ ہے تے میرے کول ہی ہے نا، میں نہیں اس چیز نو مندا کہ بندہ رات نو ستا ہے تے ہاتھ کی تے ہور دے ٹر گیا ہے، جبکہ میرے تیرے محبوب دا فرمان ہے کہ جدوں راتوں سو کے اٹھو سب تو پہلے اپنے ہاتھ دھوو۔ ممکن ہے کہ رات تہاڈا ہاتھ کتھے کتھے گیا، حضور ہاتھ کتھے کتھے جان تو کی مراد؟ یعنی پتہ نہیں کیڑی کیڑی جگہ تے لگ گیا تے کنج کنج لگ گیا، کیوں نہ ہوئے کہ انو پاک کیتا جائے، انو دھویا جائے۔ آندہ میں اس چیز نو نہیں مندا، میں انکار کرنا میں نہیں مندا۔ پھر اخبارات گواہ نے اے انکار کردہ رہا، لیکن جس دن نے مریا ان دی موت دی خبر کچھ اس طرح اخبارات نے شائع کی تھی کہ جدوں مریا تے ان دا ہاتھ جڑا سی دایاں ان دی دبر دے اندر سی۔ کیوں؟ اللہ نو زمین دے اتے بندہ گوارا ہی نہیں کہ جڑا یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب دی توہین کرے تے پھر بھی گوارا نہیں، حکمت دی توہین کرے۔ حکمت تو مراد میں ابتدائیت دس چکیاں حدیث، حکمت تو مراد سیرت النبی، حکمت تو مراد پیغمبر دے روز و شب، حکمت تو مراد پیغمبر دی زندگی۔ حکمت دی توہین کرے تے پھر بھی اللہ نو گوارا نہیں۔ کیوں نہ وہ واقعہ تواڈے سامنے رکھاں؟ مسئلہ ان المسرات دا، او جانور جڑا منڈی دے اچ جناب فروخت کیتا جائے تے دودھ ڈک کے ہوندا دودھ تے فروخت کیتا جائے کہ خریدن والے نو دسیا جائے کہ بڑا دودھ دیندی ہے۔ کدی کیتا جائے؟ کدی این کیتا؟ منڈی دے اندر گائے بھینس لجان تو پہلوں چونی نہیں، بڑا دودھ دیندی ہے۔ فرمایا اے مسئلہ چل رہا ہے ایک اللہ دے بندے دے درمیان تے ایک پیغمبر دے صحابی حضرت ابو ہریرہ دے گستاخ دے درمیان ہے، ٹاک ہو رہی ہے، گل بات ہو رہی ہے تے اے بول کے کی آندہ اے جناب جڑی تسی روایت بیان کر رہے ہو کہ جڑی گائے بھینس اس انداز دے اندر ڈک کے فروخت کیتی جائے، بعد جنہ دسیا ہوئے یا چویا ہوئے انہاں دودھ نہ دے تے او بندہ شکایت کرے تے او بھینس یا گائے واپس کیتی جائے گی، اور اندے ہی بدل جڑا اس بندے خریدن والے نے دودھ پیتا ہوئے گا او اندے عوض دے اندر جو اتھوں دی خوراک چاول یا گندم یا جو بھی ہوئے گا او اس حساب نہ دے گا۔ اس روایت نو بیان کر دیا ہے بدبخت بولیا تے کہندا ہے اے روایت بیان کرن والا ابو ہریرہ، اور میں ابو ہریرہ نو غیر فقیہ کہنا، میں یعنی دوجے لمحات دے اندر میں ابو ہریرہ نو فقیہ نہیں سمجھدا، سمجھدار نہیں سمجھدا، مسائل کی تخریج ابو ہریرہ نہیں جانتا کہ ہر مقام پہ حدیث پیش کرتا ہے۔ دیکھو کنج دی سوچ اس بدبخت دی، ایک بندہ جدوں بھی گل کرے تے پیغمبر دی حدیث پڑھے تے جے کسے بندے نو بندہ گوارا نہ ہوئے تے دسو ایمان ہے؟
آندا ہر تھان تے حدیثاں پڑھدا اے مینوں سمجھ چ نہیں آوندا غیر فقیہ کتے اپنی سوچ بھی لڑا لیا کرے میں نہیں مندا جدوں سیدنا ابو ہریرہ نو غیر فقیہ کیا تے ابو ہریرہ کون نے آندے نے جدوں لوگ صحابہ منڈیاں دے اندر اپنے ہتھاں تے ہتھ مار دے ہوندے سن یعنی منڈی دے اندر سودے تو بعد ایک عربی رائے دے مطابق ایک طریقہ سی کہ ہاتھ دے اتے ہاتھ مارنا جویں ساڈے ہاں کہندے نے لو جی ڈن ہو گیا ایویں ہی کردے کہ منڈی دے اندر ڈن کیتا جاندا سودا تے ابو ہریرہ کہندے نے جدوں منڈی دے اندر صحابہ ہتھاں تے ہاتھ مار دے ہوندے میں ادوں مصطفیٰ دے تعاقب اندر ہوندا تے کئی واری انج بھی ہوندا کہ مینوں نبی کہندے اے میرے پیارے ابو ہریرہ جی مینوں قضائے حاجت تے کرن دیو ابو ہریرہ پیچھے پیچھے ہی رہنا تے نبی کہندے کینے پیارے ابو ہریرہ اکتب ابو ہریرہ میری ہر گل لکھیا کر میری ہر ادا لکھیا کر کیوں لکھیا کر یعلمہم الکتاب والحکمہ کتاب لکھوانا نبی دے ذمہ حکمت لکھوانا ابو ہریرہ دے ذمہ ابو ہریرہ لکھیا کر تے ابو ہریرہ کدی کوئی موقع خالی نہیں جان دیتا دیکھ دے رہندے تے لکھ دے رہندے آندے نے اس واسطے کہ میں حدیثاں زیادہ بیان کرنا کہ مینوں صحبت نبی دی ملی ہے میرا وقت ٹائم میرا نبی دے نال زیادہ گزریا تے اے جناب اعتراض کر رہا ہے انہیں اعتراض کر دیتا ہجے اعتراض کرنا ہی سی کہ این جناب اسمان تو کالا ناگ گرے اے بندہ اگے اگے تے ناگ پیچھے پیچھے پیچھو لوگاں نے بلند آواز دیتی اور کیا توب 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 او بدبختہ توبہ کر اے بندہ کہندا میں باغ دیں کیا اللہ مینوں زمین دے اوتے میرا حشر دکھا دتی اللہ زمین دے اوتے میں جڑی لعنت لے رہا سا مینوں نظر آ چکی ہے مالکا مینوں معاف کر دے میں توبہ کردا جا رہا معافی منگدا جا رہا کیس دے حوالے نال ابو ہریرہ جو حکمت کو لکھا کرتا ہے اس کی توہین رب گوارا نہیں کرتا جڑا حکمت نو لکھدا ہے ان دی توہین رب گوارا نہیں کر رہا جی ایندا ہے مگر ناگ لگا ہویا غائب ہویا سمجھ کی آئی ہے میرے تیرے پیرو مرشد دا فرمان حضور دا حکم قرآن دا اسلوب واضح ہو چکے ہیں کہ جدوں بھی کسی مقام تے یعلمہم الکتاب والحکمہ کتاب تے حکمت نو چھوڑ کے کوئی بھی رستہ اور پکڑیا جائے گا تے پھر اوتھے گمراہی ہے اوتھے نبی دی سیرت اوتھے نبی دا حکم نبی دے طریقے چھوڑ کر کے کوئی بھی رستہ لے آ جائے گا گمراہی انج دی کہ ذلیل ہو جائے گا خار ہو جائے گا آخری حدیث پیش کرنا میرے تیرے پیرو مرشد کی فرماندے نے حضور فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا قاری صاحب تھوڑی جنہاں دی آواز ٹھیک کرو گلے دے سرے چڑھ گیا ایکو کھولو سو ویسے آواز کٹا لو ماں قیامت دا دن ہوئے گا اور قیامت دا دن اللہ دا میدان لگے ہوئے ایکو کٹ کرو نا چک جڑی بعد آواز آتی رہتی بند ہو جائے اللہ دا لگیا ہویا میدان اس میدان دے اندر میرے نبی فرماندے نے کہ میں اللہ رب العزت دے حکم نال اس مقام تے موجود ہواں گا کہ جس مقام دے اتے میرے پیغمبر اللہ دے اذن نال اللہ دے حکم نال اس مقام تے کھڑے ہون گے اور کھڑیاں ہویاں تھوڑی جی بس جڑا بتا دے پین بتا دے تھوڑا جا اس مقام تے کھڑے ہویا اللہ دے حکم دے نال ہی جڑے جڑے پاسے مینوں پاک پیغمبر حکم دین گے میں او دے جناب عمل جاری ہوئے گا اللہ دے حکم دے مطابق یعنی اپنی امت نو پانی پیان دا عمل
حوض کوثر پہ آن دا عمل، اور سیدنا ابو بکر سیدنا عمر نال معاونت اندر ہون گے، اور پانی پہ آیا جا رہا ہوئے گا، اور پانی پلاندیاں میرے نبی فرماندے نے ایک ٹائم ایسا آئے گا، ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک جتھا، ایک جناب لوگاں دا اجتماع آندا ہوئے گا کہ انہاں دے تے میرے درمیان دیوار نو حائل کیتا جائے گا، دیوار کھڑی کر دیتی جائے گی، جبکہ میں محمد رسول اللہ خود ویکھ رہا ہوں گا کہ انہاں دے ہاتھ چمک رہے نے، انہاں دے وضو دے اعضاء تمام چمک رہے نے، چمک دے اعضاء تو میں محسوس کراں گا کہ بندے تے ایمان والے نے، اے بندے تے مسلمان نے، اے بندے جناب میرے امتی نے، لیکن ایسے ہی انداز دے اندر میرے تے انہاں دے درمیان جدوں دیوار حائل ہوئے گی تے میرے نبی فرماندے نے میں حکم دیاں گا اے میرے ملائکہ فرشتو انہاں نو آن دیو، میرے امتی نے، انہاں نو آن دیو، اے میرے امتی نے۔ فرمایا جی میں امتی کہاں گا، میں امتی کہاں گا، تے ملائکہ بولن گے اللہ دے رسول تسی آندے ہو اے ننو آن دیو میرے امتی نے، جبکہ اے امتی تے تہاڈے نے لیکن تہاڈے طریقے تے نہیں رہا، امتی تہاڈے ضرور نے تہاڈے طریقے تے نہیں رہا، من عطانی جنہیں میری اطاعت کی تھی، من عطانی فقد دخل الجنہ تحقیق و جنت جائے گا، ومن عصانی جنہیں میری اطاعت چھوڑ دی تھی فقد دخل النار تحقیق کے جہنم میں جائے گا۔ حضور بندے تے ضرور جناب انہاں دے اعضاء چمکنے والے نے، لیکن اے تہاڈی امت دے بندے نہیں ہو سکدے۔ حضور کیوں بندے نہیں ہو سکدے؟ اس واسطے کہ تہاڈے آ جان تو بعد، تہاڈے زمین تو آ جان تو بعد انہاں نے تہاڈے دین دے اندر نویں نویں عمل شروع کیتے، نویں نویں کم شروع کیتے، نویں نویاں عبادتاں ڈھونڈیاں، نویں نویں طریقے ڈھونڈے تے انہاں طریقیاں دے مطابق عبادتاں کرن لگ گئے۔ حضور اے جنت چ نہیں جا سکدے، اے جنت چ نہیں جا سکدے۔ حضور میرے امتی نے فرمایا امتی اپنی جگہ تے لیکن جنت چ نہیں جا سکدے۔ اس تو اگلی حدیث سنیے، پھر میرے نبی فرماندے نے اے بندیاں دے درمیان اور میرے درمیان دیوار تے حائل ہی جدوں انہاں دا عمل مینوں دسیا جائے گا میں بھی کہہ داں گا سحقن 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 لمن غیر آبادی، انہاں نو میرے تو دور کر دیو، انہاں نو میرے تو دور کر دیو جنہاں میرے بعد میرے دین وچ تخریف کی تھی، جنہاں میرے دین دے اندر نویں نویں کم شروع کیتے، جنہاں میری کتاب اور حکمت دے اندر اپنا طریقہ تے اپنی منمانی رکھی، انہاں نو میرے تو دور کر دیو۔ پھر اگلی حدیث سنیے، نبی رحمت نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت دے لوگ ایسیاں ایسیاں حدیثاں سنن گے جڑیاں حدیثاں انہاں دے ابا و اجداد نے نہیں سنیاں ہون گیاں۔ صحابہ نے ابا و اجداد کی، ابا و اجداد تو مراد کی، فرمایا جڑیاں حدیثاں صحابہ نے نہیں سنیاں او میری امت وچ بیان کیتیاں جان گیاں۔ ایک دو بیان کر دینا، مثلاً کہ اللہ دے ہاں جبریل نکلے تے اللہ نے 4 جھنڈے دیتے، ایک لاندے لایا، ایک چڑھدے لایا، ایک دکھن لایا تے ایک پہاڑ لایا۔ کیوں لایا؟ اس واسطے تے نال کی آندا ہے جدوں زمین بھی نہیں سی آسمان بھی نہیں سی ادوں اللہ نے جھنڈے دیتے تے جبریل لا کے آیا۔ بندہ پوچھے کتھے لا کے آیا؟ جی 4 جھنڈے لگے، بندہ آندا ہے ضعیف ہی دکھا دیو، ضعیف دے بھی روادار نہیں۔ کیوں؟ او حدیثاں جڑیاں صحابہ نہیں سنیاں، او حدیثاں جڑیاں صحابہ نہیں سنیاں۔ کیڑی حدیث؟ ایک اور پڑھ دینا،
جناب اذان شروع ہوئی، ایک بندے نے روزے دی نیت کر لئی تے دوسرا کی آندا وابی سومی غدن نویت من شہر رمضان. اج تک ترلے کر کر اب گیا، ایک واری تے دس جو حدیث کتھے وے؟ حدیث سرے تو ضعیف بھی نہیں ملدی تے بیان کرن والے کیتی بھی جاندے نے تے حوالے کیلنڈراں دے دیندے نے. کتھوں پڑھی جے؟ کیلنڈر تو پڑھیے جی. میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ اس طرح دی سوچ رکھدا ہوئے گا میں قیامت نو اپنے تو دور کر دیاں گا. اگلی حدیث سن لو، حضور کی فرماندے نے اے میری امت دے لوگو انی بکاسرۃ الامم، میں اپنی امت دی کثرت تے فخر تے کراں گا، لیکن میری امت دے لوگو قیامت دے دن میں محمد نو شرمندہ نہ کروایا جے، میں محمد نو شرمندہ نہ کروایا جے. بڑا مان رکھ کے میں بہواں گا، بڑی شان رکھ کے میں بیٹھا ہوں گا کہ میری امت آ رہی ہے. اور اگر امت دے اندر ایسے اعمال ہوئے، ایسے کردار، ایسے اخلاق، تے پھر اسے مقام تے سمجھ چ بات واضح آئے گی کہ تہاڈا اے عمل زمین دے اوتے تانوں کس طرح ذلیل کرے گا. کہ جویں اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت تو باہر نہیں نکلنا. جویں پیغمبر دی توہین کرنا زمین دے اوتے ایک بڑا ہی گندا عمل ہے، ایویں کتاب اور حکمت دی بھی توہین ہوندی ہے جدوں زمین دے اوتے کتاب اور حکمت نو چھوڑ کے اپنی بدعت نو ایجاد کیتا جاندا ہے. لہذا بچیے اس زمین دے اوتے اللہ دی کتاب، نبی دی حکمت، دنائی، نبی دے علم، نبی دے حکم نو چھوڑ کے کوئی بھی حکم، کوئی عمل اس نو اپنایا جائے، اس دے مطابق زندگی گزارن دے فیصلے کیتے جان. آؤ کتاب و حکمت تو ہر فیصلہ موجود ہے، ہر علم موجود ہے، ہر باب موجود ہے، زندگی دی ہر دستور موجود ہے. اس دے مطابق زندگی گزار کے اللہ دے ہاں اس زمین دے اوتے، اللہ رب العزت دے ہاں زمین تو اس طرح دے انعامات حاصل کریے کہ جس دے نال میری اور تہاڈی کامیابی وابستہ ہو جائے. وما توفیقی الا باللہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. احباب ذی وقار، تمام اہل اسلام واسطے یہ عظیم خبر ہے کہ اللہ رب العزت دے اس عظیم حکم اور منصب دے مطابق ساڑھے اس گاؤں دے اندر
اہل اسلام واسطے ایک عظیم جامع دا خواتین دے حوالے نال اہتمام کیتا گیا. کوشش کیجئے کہ اپنے گھر دے اندر ترغیب دیجئے اور اس ترغیب دے مطابق جو ہے بچیاں نوں اتھے بھیجا جائے تاکہ وہ اتھے تعلیم حاصل کرن اور قرآن و حدیث اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے احکام اور شریعت مطہرہ دے عظیم اسلوب نو سیکھ کر کے زمین دے اتے اس فریضے نو سر انجام دیتا جائے کہ جو فریضہ اللہ رب العزت دے حکم دے نال اس چیز نو واضح کردا ہے کہ بلغونی ولو آیا، کہ جس دے پاس جو بھی جتنا بھی عمل ہے، علم ہے، اس نو دوسرے تک پہنچایا جائے تاکہ زمین دے اتے قرآن و حدیث اور نبی دا فرمان واضح ہو جائے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین لوگوں نے زمین تے کہ جڑے قرآن دی تعلیم دیندے نے. میں تے کہنا بہترین لوگ نے وہ کہ جڑے قرآن دی تعلیم دیندے نے، اور نبی رحمت دا ہی فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ بھی لوگ بہترین نے کہ جڑے قرآن دی تعلیم حاصل کردے نے. تو کیوں نہ اس چیز نو سمجھا جائے اور سمجھ کے اس دے مطابق اسی اپنے گھر اندر ترغیب دئیے کہ ساڈے بچے بچیاں اس طرف رغبت اختیار کرن اور دین اسلام نو حاصل کرن واسطے اپنا وقت نکالو. ماشاءاللہ معلمہ صاحبہ جو ہیں وہ بھی تشریف لے آ چکیاں نے، حضرت قاری صاحب بھی آ چکے ہیں. اپنے چھپے ہوئی صلاحیتاں نو نکھارن دی کوشش کرو. مینوں تے دی سمجھ نہیں آ رہی ہے کی ہے. بزرگ نے تو کہہ رہے ہیں کہ میں 2 بچیاں دی شادی کرنی ہے تو انہوں دے نال تعاون کریا جی نماز تو بعد. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.